السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال عیاں ہیں اور سبھی کا اس پر اتفاق ہے کہ اس صورتحال کا سدباب انتخابات کے ذریعے ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت مستحکم ہوگی؟ کیا کوئی بھی حکومت سادہ اکثریت حاصل کر سکے گی؟ اور اگر کوئی مخلوط حکومت اس کے نتیجے میں آتی ہے تو وہ عوام کو کس حد تک ڈیلیور کر سکے گی؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارے سیاستدان جمہوریت کے تسلسل کی اور مضبوطی کی باتیں کرتے نہیں تھکتے، سیاسی جماعتوں کا جمہوریت کے تسلسل اور مضبوطی میں کس حد تک کردار ہے؟ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایاز صاحب، حکمران اتحاد خواجہ آصف، خورشید شاہ، مولانا بھی کہہ رہے ہیں، سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی مدت پوری ہوگی حکومت چلی جائے گی اور اس کے بعد ہم الیکشنز کی جانب جائیں گے۔ تو ان انتخابات کے نتیجے میں جو کہ اب ہونے والے ہیں، کوئی بھی حکومت سادہ اکثریت حاصل کر سکتی ہے اور جو بھی حکومت آئے گی کس حد تک مضبوط ہوگی؟ ان باتوں میں میرا خیال ہے، میری ناقص رائے میں، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو ہمیں بنیادی جو اس وقت صورتحال خراب لگتی ہے، کیوں لگتی ہے؟ ہماری سیاست میں، ہماری قومی زندگی میں غیر سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور سارا جو ایک عدم توازن کی سچویشن ہے وہ اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم کتنے تواتر سے بات کرتے ہیں، ہمارے مہربان کئی ہیں 2018 میں یہ ہوا تھا، مطلب 2018 میں کسی کو لایا گیا تھا، جو اصطلاح ہم یہاں مذاقن کرتے ہیں، پھٹے سیڑھیاں لگائی گئی، تو کسی کے لیے، کسی کی سہولت کے لیے لگائی گئی تھی، تو کیا وہ اچھی چیز تھی؟ اگر وہ اچھی چیز نہیں تھی تو وہی سلسلہ اگر آج قومی زندگی میں رائج ہے تو آج کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اگر ایک بیماری ہے تو ہمیں اس بیماری سے نکلنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ بیماری پہلے تھی تو اب بھی پھر ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اس غیر جو سیاسی مداخلت کا قومی زندگی میں جو زیادہ اس کا آنا ہے، اس سے صرف الیکشن یا موجودہ صورتحال نہیں، بہت ساری چیزیں ہماری قومی زندگی میں ڈسٹارٹ ہو گئی ہیں، بہت سارا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو پہلے ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا الیکشن میں یا یہ ہوگا، بلکہ یہ کہ جو الیکشن ہوں گے وہ سیاسی عمل پہ چھوڑا جائے گا، آئینی تقاضوں پہ چھوڑا جائے گا، یا کہیں بیٹھ کے جو سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہم ہی سمجھتے ہیں، ہماری عقل سب سے اعلیٰ ہے اور وہی کچھ ہونا چاہیے جو ہماری منشا کے مطابق ہو، آیا وہ چیزیں، وہ اصول کار فرما رہے ہیں گے؟ اگر یہ چیزیں ہوئیں تو آپ الیکشن کر لیں، کچھ اور کر لیں، تو اب ہمارا جو ایک سمت ہے ہماری ریاست کی، ہماری قوم کی، ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ جن کو ہم مخاطب ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مضبوط ہاتھ ان کے ہیں، بازو مضبوط ان کے ہیں۔ جب کوئی درخت لگتا ہے، جیسے بینین کا بورڈ کا درخت ہو، نیچے ساری چیزیں جو ہے اگنے سے رہ جاتی ہیں، ہماری سیاست کا بھی یہی ہوا ہے۔ بورڈ کا چھتا اتنا اوپر سے آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا، سیاسی پروسیسز کی گروتھ جو ہے سٹنٹڈ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سیاستدان نالائق ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کے پیچھے جاتے ہیں۔ جب ماحول ہی آپ نے ایسا بنا دیا ہو تو سیاست کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ پھر یہی ہے، ہم بیٹھ کے سیاستدانوں کو کوسیں گے، سیاسی پارٹیز کو ہم کوسیں گے، اور وہ جو چھتری اوپر لگی ہوئی ہے، وہ بینین ٹری، وہ جو بورڈ کا درخت ہے، اس کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہ جب تک ٹھیک نہ ہو، اب اس وقت آپ دیکھ لیں 9 مئی کے جو چیزیں ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، بجا طور پہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن 9 مئی کو چیزوں کو ایک طرف رکھ کے جو رد عمل ہوا، جو قانون کی پامالی ہوئی، اس کا ذکر ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ 9 مئی ہم کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، وہاں کا ذکر اگر عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہے وہ ہماری نظروں کو دکھائی نہیں دیتا، سول لبرٹیز ڈسٹروائے ہو رہی ہیں، وہ اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ سلمان صاحب، جمہوری سیاست کا مستقبل ملک میں محفوظ ہے؟ میرا خیال جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا،
وہ باتیں ہیں درست، اور یہ اصولی باتیں جو ہیں یہ سیاستدان اس پر کیوں کاربند نہیں ہوتے، اور سیاسی ماحول کے اندر سیاستدان ہی مل بیٹھ کر کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے جن انتخابات کی بات کی، ایک تو انہوں نے درست کہا نا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اگر وہ غلط ہوا ہے تو اب ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری قومی سیاست اور جمہوریت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام کی بجائے یہ ساری جو ہے یہ طاقت کے مراکز کے گرد گھومتی ہے، کہ ہم ایک رخ اختیار کرنے کی بجائے کہ جی اگر پاکستان کے اندر انتخابات کے نتیجے میں آپ نے سیاسی استحکام کی منزل کی طرف جانا ہے تو آپ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ پھر آوازیں انہی کو دیتے ہیں کہ جی ہم ان سے مذاکرات کریں گے، سیاستدانوں سے نہیں۔ بھئی آپ سیاست کرنی ہے تو آپ کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو جمہوری رویے اپنانے پڑیں گے، آپ کو جمہوریت کو مضبوط بنانا پڑے گا، لیکن انہیں شاید یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا۔ رستہ جب تک پاکستان کے عوام کی ووٹوں کی روشنی میں نہیں ہوگا، دیکھیں جب ہم یہاں پر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دنیا کے جمہوری معاشروں میں پولیٹیکل پارٹیز ایک پروگرام دیتی ہیں، ایک منشور دیتی ہیں کہ ہم برسر آئیں گے، برسر آ کر اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اور جن پولیٹیکل پارٹیز کے یا جن منتخب حکومتوں کے عوام کے اندر روٹس ہوتے ہیں وہ عوام کی طاقت پہ اعتماد کرتے ہیں۔ میں ترکی کی مثال دیتا ہوں نا کہ طیب اردوان ہے، بن گیا نا پھر صدر، انٹرنیشنل فورسز نے پورا زور لگایا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھی، ایک الائنس تھا ان کا وہاں کے عوام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ شخص وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرتا نظر آتا تھا۔ آج آپ دیکھنے کی کیفیت کیا ہے کہ سیاستدان ہی سیاسی طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اب جب انتخابات کی طرف پیش رفت ہونی ہے تو ابھی سے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ جن انتخابات کے نتائج بھی پہلے پتہ ہوں اور آپ آپس میں بیٹھ کر رولز آف گیمز طے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ پارلیمنٹ کا فورم کس لیے ہوتا ہے؟ ماضی کے اندر انتخابی اصلاحات پر پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی تھی، اور پھر انتخابات ہوتے رہے، دو پارٹیاں تھیں، دو کبھی وہ آ جاتے تھے کبھی وہ آ جاتے تھے۔ بات ہے کہ جب آپ کا طرز عمل ہی سیاسی نہیں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، وہ یار یہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کا کام کیا ہو۔ کیا کوئی سیاسی کارکن ایسا کام کرتا ہے کہ آپ اپنے فوجی املاک اور تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں؟ اور کیا مطلب دشمن سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ دشمن سے ہم یہ میں نہیں توقع کرتا تھا کہ وہ اس طرح آ کے یہ کریں، اس لیے کہ دشمن کو کان ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ان کی دفاعی اہلیت اور اہمیت کیا ہے، اور وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا وہ ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور کون کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کہ جس کے سارے سوتے وہاں سے بہے تھے، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ 2018 کے نتائج کو چھوڑے۔ بات یہ کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اعتماد پاکستان کے عوام پہ نہیں کریں گے اور چور دروازوں پہ نظر رکھیں گے، یہی کیفیت پیدا ہوگی۔ چور دروازوں کے نتیجے میں پاکستان آج اس لیٹ پہ کھڑا ہے کہ ہم دفاعی اعتبار سے مضبوط اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، معاشی حوالے سے ہم ڈاواں ڈول ہیں، 22 کروڑ عوام پاکستان کے مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ لوگ مطمئن ہوں کہ یہ برسر اقتدار آ کر ہمارے زخموں پہ مرہم رکھیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جی دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد رزلٹ تسلیم کر لیے جاتے ہیں، ایک حکومت بن جاتی ہے، اپوزیشن بن جاتی ہے۔ مریم آپ جانتی ہیں کہ اپوزیشن کو پوری مراحت ملتی ہیں۔ دیکھیں یہاں صاحب خود ممبر اسمبلی رہے ہیں، بھائی اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں پر اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جس الیکشن میں ہم نہیں جیتتے وہ الیکشن غلط ہے، اور جس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں آپ آ جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے۔ جب تک یہ طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ انتخابات نتیجہ خیز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بات ہم جمہوریت کی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جمہوری سسٹم ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے اس نظام کے تحت ہماری سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہو رہی؟ جیسا کہ ایاز صاحب نے کہا، اس ماحول میں تو گروتھ ہی نہیں کر پا رہی ہماری سیاسی جماعتیں۔ دیکھیے جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں بنیادی طور پر ہم نے سیاستدانوں کی اور سیاسی عمل کی مذمت کرنی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الیکشن سے کیا اسٹیبلٹی آئے گی، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ انسٹیبلٹی رہتی ہے، لہذا الیکشن کی کیا ضرورت ہے، مسئلے ہی نہیں حل ہوتے۔ اچھا جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سیاستدان ہمارے مسائل حل کر دیں گے؟ چونکہ مسائل حل نہیں کیے لہذا ہم کہیں سیاستدانوں کو بند کر دو۔
تو سوال یہ ہے کہ اگر جمہوریت سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے تو کیا غیر جمہوری نظاموں نے جو پاکستان میں رہے ہیں، بغیر آئین کے یہاں نظام چلتے رہے ہیں، کیا انہوں نے ہمارے مسائل حل کر دیے؟ اب بحث ہے، اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ تاریخ کو ہم استعمال کرتے ہیں سلیکٹیولی، تاریخ کو ہم استعمال کرتے ہیں آج کی ضرورت کے مطابق. اچھا، تاریخ کا ہم کمپریہنسو ویو نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جمہوریت اس طرح نہیں ہے کہ آپ سوئچ بورڈ پہ بیٹھیں، آپ نے بٹن دبایا لائٹ آن ہو گئی، آپ نے بٹن دبایا ٹیلی ویژن چل گیا، اور ایک اور بٹن دبایا تو کہ آپ کا اسٹیشن چینج ہو گیا. یہ اس طرح جمہوریت نہیں آتی. جمہوریت ایک عمل ہے، سیاسی عمل ہے جس میں تسلسل کی ضرورت ہے، جس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ جمہوریت کو چلائے، اور اس میں آپ کو مکمل نظام کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر یا اس نظام میں در حقیقت اختیارات کس کے پاس ہیں. اگر اختیارات کسی اور کے پاس ہیں پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت نہیں چلتی. جمہوریت تو چلے گی نہیں. تو لہٰذا آپ کے ہاں جمہوریت صرف اتنی ہی چلتی ہے جتنا کچھ لوگ چلوانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کے ہاں آئین معطل، آئین ایبروگیٹ ہوا، ختم ہوا. 2 انسٹینسز ہیں آپ کی تاریخ کے اندر. اس کے بعد آپ کے پاس 2 انسٹینسز ہیں جب آئین کو معطل کیا گیا. اور اب آپ کے پاس ایسی مثالیں بھی تھی. اب نئی مثال جو بنی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ آئین موجود ہے لیکن کچھ وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کی سزا کوئی نہیں، عمل نہیں ہو رہا اس پر، عمل نہیں ہو رہا اس پہ. وائلیشنز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے فخر سے وائلیشنز ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا. تو جب آپ کا یہ حال ہے کہ جمہوریت اچھی ہے اگر میرے مقاصد کو پوری کرے، اگر جمہوریت کو کامیاب کروانا ہے تو جب جمہوریت آپ کے خلاف فیصلے دیتی ہے وہ فیصلے بھی آپ قبول کریں اور زندگی کو پورے عمل سے چلنے دیں. اگر کبھی اختیار اس کے پاس ہے، کبھی اختیار اس کے پاس ہے. مجھے یہ بتائیے پارلیمنٹ کتنی پاورفل ہے پاکستان کی؟ بالکل نہیں. مجھے بتائیے نا کہاں ہے پاکستان کا ماڈل؟ ہائیبرڈ ماڈل اس کو کہتے ہیں انگریزی میں. ہائیبرڈ کا مطلب ہوتا ہے مکسڈ، کہ کچھ اختیارات جو الیکٹڈ لیڈرز کے پاس ہوتے ہیں، کچھ اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہوتے ہیں، کچھ دوسرے اداروں کے پاس ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کے اختیارات اس لیے معطل ہو جاتے ہیں کہ آپ بین الاقوامی قوتوں پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے. تو سیاستدان بیچارے کیا کریں؟ تو میرے نزدیک پاکستان میں جمہوریت ایک حد تک ہے لیکن لولی لنگڑی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جمہوریت کی کوالٹی کم ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج جمہوری نہیں ہے. اور جس معاشرے میں اسٹیٹ کے ادارے مضبوط ہوں، اسٹیٹ کے ادارے پولیٹیکل پروسیس کو تبدیل کر سکتے ہوں، وہاں جمہوریت ہمیشہ خطرے میں رہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سوال اٹھایا کہ جمہوری نظام کے دعوے دار پارلیمنٹ کا کردار اس میں کیا ہے. صافی صاحب، جمہوریت کی مضبوطی کے دعوے تو تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیوں سہاروں کی تلاش میں رہتی ہیں؟ سہاروں کی تلاش میں اس لیے رہتی ہے کہ یہاں پہ جمہوری نظام سرے سے قائم ہی نہیں ہوتا، اور جس جانب آپ کا اشارہ ہے بشمول تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا کسی نہ کسی طور پہ غیر سیاسی جماعتوں کے قوتوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کا ایک رستہ انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے. ایاز صاحب نے بہت ایک بنیادی بات کہی شروع میں، یہ جب تک مقتدرہ پاکستانی سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ نہیں ہوتی تو آپ کے جمہوری نظام کا اور آپ کا پارلیمانی نظام کا اور آپ کا جو حکومتی نظام کا اس کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. لیکن صاحب وہ تو مکمل طور پر نیوٹرل ہو چکے ہیں، اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی پکارے جا رہے ہیں بلانے والے. اچھا، آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ مکمل طور پر دستبردار ہو چکے ہیں؟ میرے پاس تو ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خوردبین لگی ہو یا کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہو جس پہ آپ نے جج کیا ہو. یہ ایاز صاحب کیا فرما رہے تھے؟ اس کے بعد سلمان غنی صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ گلے شکوے پھر کیوں ہے؟
دیکھیں آپ کے اقتدار کا جو مستقبل ہے، جو آپ کے سیاست کا جو مستقبل ہے، وہ مقتدر قوتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر سیاست سے توبہ تائب نہیں ہوں گے اور مکمل طور پر وہ سیاست سے لا تعلقی اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ہم ہائبرڈ پروجیکٹوں اور ہائبرڈ نظاموں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے تو یہ آپ کا نظام کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس وقت جو ایک ہائبرڈ پروجیکٹ کو جس طریقے سے منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جتنا گناہ اس ہائبرڈ پروجیکٹ کو بنانے کا تھا، اتنا اب اس طریقہ کار کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہے جن قوتوں نے، وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے۔ جس طریقے سے اب مسمار پہلے آپ ہیرو بناتے ہیں، پھر آپ ایک پوری نسل کی ذہن سازی کرتے ہیں، پھر جب وہ لوگ آپ کے قابو میں نہیں آتے اور وہ بے قابو ہوتے ہیں، پھر آپ ہاتھ پیچھے پڑ کے دو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ طالبان آپ نے بنائے، پھر جس طریقے سے ان کو ختم کرنے کی آپ نے روش اختیار کی، گڈ اور بیڈ کی اصطلاح شروع کی۔ ابھی جو یہ ہارورڈ نظام جس کو منہدم یا ختم کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن اس کے نتائج اتنے بدبودار اور خطرناک ہوں گے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ چل نہیں پائے گا۔ آپ جس طریقے سے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنی جلدی ہے آپ کو اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ کو جتنی دیر میں اس پروجیکٹ کو آپ نے لانچ کیا تھا، کم از کم اتنا وقت دینا پڑے گا، ورنہ یہ چنگاری کسی وقت بھی دوبارہ سلگ سکتی ہے اور 9 مئی کے واقعات مزید خدا نخواستہ رونما ہو سکتے ہیں۔ اور آج جو وزیر اعظم صاحب کے بیانات ہے کہ آرمی چیف کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، تو انہوں نے تو نام لے کے اور اشارے کر کے بتا دیا کہ کہاں سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ آپ کے کنٹرول میں پھر چیزیں نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ یا سب موجودہ صورتحال میں آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں، یہاں پہ ڈسٹورشن ہے تھوڑی۔ موجودہ صورتحال میں ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہوگا؟ جی ہاں، دیکھیے بڑا مشکل ہے۔ یہ تو ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں، کئی دفعہ خلوت میں اکیلے میں شام کو صبح بیٹھتے ہیں کہ یار کیا ہے، ہم نے ساری عمر دیکھ کے اتنے ہم نے تغیر دیکھے ہیں، انقلاب دیکھتے ہیں، اتنی امیدیں بنائی اور بنتی اور ٹوٹتی ہم نے دیکھی ہیں، کیا ہے۔ اور صحیح بات میں آپ سے کہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس وقت جو ہماری سیاست ہے وہ بڑی پرسنلائزڈ ہو گئی ہے۔ اس میں پرسنل لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں ہر چیز پہ حاوی ہو گئے ہیں، آئین بے معنی رہ گیا ہے، باقی یہ رول آف لا وغیرہ کوئی اس میں کوئی اتنا مطلب یا معنی نہیں رکھتا۔ یہ جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں کہ اس کے ساتھ فلانے کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے، فلانے کو لانا ہے، فلانے کو نہیں لانا، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو پھر کسی سگمنڈ فرائڈ کے پاس جانا پڑے گا کہ اس کا کیا ہے جو ہمارے اعصاب پہ جو حاوی ہو چکی ہیں چیزیں کہ اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اب ہمیں بھی جو سیاست پہ بات کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ نکلنا چاہیے لائکس اور ڈس لائک سے۔ مسئلہ کسی کے ذاتی لائک یا ڈس لائک کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ملک کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ یہ آئی ایم ایف نے تو آپ کو ایک وہ ٹیکا تھوڑا سا لگایا ہے اور ہم نے اس پہ بھی شکر کیا اور ٹھیک کیا، ہم اس پہ شکر کر رہے ہیں، پر ہماری حالت بڑی خراب ہے۔ لیکن جیسے ہم یہاں کہتے ہیں، روز نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں، جب تک ہماری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی، تو آئی ایم ایف کے آپ وہ پیناڈول کھاتے رہیں، ہماری حالت ایسی رہے گی۔ بھائی سیاست کو تو ٹھیک کریں نا، یہ لائکس اور ڈس لائکس کو تو ٹھیک کریں۔ ماضی میں جو ہو گیا، آپ نے سمجھا، پہلے آپ نے خود یہ جو زبان پاک والے ہیں ان کو آپ نے بلڈ اپ کیا، سب کچھ کیا، مطلب آپ نے کیا، پھر جو ہے وہ ہاتھ سے باہر چیز نکل گئی، اب وہ نہیں ہے تو کسی پہ تو چھوڑے نا۔ یا تو آپ کا پیمانہ بالکل درست ہو، پھر تو ہم پیمانے پہ آپ کے جاتے ہیں، عوام پہ چھوڑ دینا۔ عوام سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام کا ڈر اپنے دلوں سے نکالیں۔ ذاتیہ نا کا مسئلہ بن چکی ہے؟ میرا خیال انہوں نے دونوں پوائنٹس جو اٹھائے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔
ایک تو انہوں نے کہا کہ ذاتیات ہر چیز پر حاوی ہو گئی ہے، اور دوسرا ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ بھائی اس مرض کی تشخیص بھی تو کریں نا، اصل بات تو تشخیص ہے کہ یہ جو ذاتیات کی سیاست ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ ماضی کے اندر ہم نے جرنلزم میں دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ لوگ ان کی عزت و تکریم کرتے۔ میرا اکاڑا سے تعلق ہے، 4 لوگ بڑے امپورٹنٹ تھے، سید سجاد حیدر، میاں زمان، راؤ اسکندر اقبال، میاں یاسین خان بھٹو، میاں عطا محمد بانیِ کا، محمد عارف چودھری، یہ مختلف پارٹیز کے لوگ تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد غم میں شریک ہوتے تھے، خوشیوں میں جاتے تھے۔ یہ ذاتیات کہاں سے آئی؟ دیکھیں بات یہ کہ جو سیاست کے اندر سیاسی طرز عمل ہوتا ہے، اور سیاست کے ذریعے آپ نے راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ ابھی میرے بھائی نے مقتدرہ کی بات کی ہے، بھائی مقتدرہ اگر نیوٹرل ہو رہا ہے تو آپ اسے آوازیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں انہیں انوالو کرتے ہیں؟ بات یہ کہ انہوں نے تو نہیں بولنا، بات یہ کہ آپ چور دروازوں پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بہت اچھی بات ابھی ایاز صاحب نے کیا، ہم لوگ پاکستانی قوم بھی سوچ رہی ہے کہ ہم یہاں تک کیوں آئے، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا بھلا چلتا ہوا ملک پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بجلی کی پیداوار پوری کی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے آئین پاکستان بنایا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم نے پاکستان کی اقدار کو درست کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسے ایسے تجربات کیے گئے کہ 9 مئی کے واقعات ہو گئے۔ دیکھیں یہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، پاکستان کا سیاسی کارکن یہ پولیٹیکل سسٹم کی جان ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ کبھی سیاسی کارکن کو میں نے ٹارگٹ نہیں کیا، ایک دوسرے کو خون دیا کرتے تھے۔ یہاں تک نفرت اور عداوت کو یہاں تک کون لے کے آیا؟ دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کو آپ کو ضرور ایکسپوز کرنا پڑے گا، اور اس میں صرف انہی کا ہاتھ نہیں ہے، ان کا بھی ہاتھ ہے۔ دیکھیں ہم انہیں نہیں کہتے جو سہولت کار تھے، جنہوں نے بدلے لینے تھے، یہ بدلے کی سیاست ہے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ ہماری ساری معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں صرف سیاستدان نہیں ہے، دیکھیں سارے سٹیک ہولڈرز اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس ساری صورتحال سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے، آئین پاکستان ہے، چلیں آئین پاکستان پہ، بات ہے اس میں سب کا لکھا ہوا ہے کہ فلاں وہ بھی اپنے مفادات کے تحت چلنا ہے، ان کو بھی اپنے مفادات کے تحت لے کر چلنا ہے۔ آپ سیاسی طرز عمل کی بات کر رہے ہیں سلمان صاحب، ڈاکٹر صاحب سیاسی طرز عمل سے دوری سیاستدانوں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اب اس پہ کیا بات جو ہے وہ کی جائے، مجھے کہ بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، نہیں کہنا چاہتے آج کہہ دیں تو اس میں دیکھیے پاکستان کے اندر ہم کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں ملک کے اندر، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کے پاس قوت ہے۔ دیکھیے سیاست کے اندر سیاسی حقیقتیں ہوا کرتی ہیں، ان سیاسی حقیقتوں سے اصل میں سیاسی نظام بدلتا ہے۔ ہم سچ بولنے کی عادت، میں بہت دفعہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں کچھ سچ بولنا چاہیے، اور اگر ہم سچ بولیں اور تصویر کا پورا نقشہ لیں، یہ نہیں ہے اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا لیں اور اس کے بیسس پہ ایک کہانی بلڈ کر لیں، کسی کی تعریف کرنی، کسی کی برائی کرنی۔ دیکھیے پاکستان میں ایک دوسرے کا لحاظ، شرم، یہ باتیں ہوا کرتی تھیں، پورے معاشرے میں ہوا کرتی تھیں، لیکن ہماری ٹرانسفارمیشن کب ہوئی ہے؟ ہماری ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے وہ آپ کو 80s کے اندر، 1980 کی دہائی کے اندر ملتی ہے۔ کہانی لمبی ایک کہانی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پاکستان کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ ہم نے پیٹرنائز کیا ہے اس عمل کو کہ جس کے ذریعے آپ ایک ایسی جمہوریت چلاتے ہیں جس کی باغیں سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ ہماری جمہوریت کی باغیں، ہمارے آئین کی باغیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ عوام کے پاس، عوام کا تو کھاتا ہی نہیں ہے نا، نہ وہ سیاستدانوں کے پاس۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ سیاستدان ایسا موقع کیوں دیتے ہیں؟ صاحب آپ کی نظر میں ہماری سیاست سے لحاظ، احترام، عزت کیوں منہ موڑ گئی ہیں؟ دیکھیں یہ موجودہ سیاست جو ہے یہ سیاست کے نام پہ کوئی اور کھیل ہے۔ ماضی میں ہم اگر ماضی پہ نظر دوڑائے تو کئی سیاستدان ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے سیاست کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی. موجودہ سیاستدان اس لیے بھی قربانیاں دینے سے یا سختیاں جھیلنے سے وہ گھبراتے ہیں یا کتراتے ہیں کیونکہ ان کو اس کے بغیر بھی اقتدار مل جاتا ہے. جن لوگوں نے سیاست اور جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے ان سے آپ جا کے پوچھ لیجئے گا کہ یہ جمہوری اور سیاسی نظام کتنا اہم ہے اس پاکستان کے لیے. لولی لنگڑی صحیح, بیکار صحیح, ڈیلیور نہ کرنے والا نظام ہی صحیح, لیکن یہ جو بدترین جمہوری نظام ہے یہ بہترین امریت سے لاکھ درجے بہتر ہے. ماضی کی مثال آپ دیکھ لیں, خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایوب خان کا پورا مارشل لا جو ہے جیل کے اندر گزارا, لیکن باہر نکلنے کے بعد کبھی ریاست کے خلاف اس نے آواز نہیں اٹھائی. وہی اپنی جدوجہد انہوں نے مرتے دم تک قائم رکھی. 31 سال تقریباً وہ جیل میں رہے اور اپنی جوانی کے صرف 3 یا 4 سال اس نے آزاد زندگی گزاری, باقی ساری ان کی زندگی جیلوں میں گزر گئی. اسی طرح باچا خان کی مثال ہے. اس طرح آپ کے پنجاب کی سرزمین سے کئی مثالیں ہیں. نوابزادہ نصر اللہ خان تک آپ آ جائیے گا, بے نظیر کی قربانی کو آپ دیکھ لیجئے گا. تو سیاست جو ہے, جو اصل سیاست ہے, وہ قربانی مانگتی ہے, وہ سختی مانگتی ہے. وہ یہ نہیں کہ دوسرے دن آپ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جائے. کیا ان سیاستدانوں پہ جو ماضی کا جو میں نے ذکر کیا, ان پہ اس قسم کی سختیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا ان پہ پریشر نہیں پڑا ہوگا؟ جب آپ پریشر ہی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ قائد کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں, آپ سیاستدان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں. سیاست کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ نے سختیاں جھیلنے ہیں اور اپنے کارکنوں کو بچانا ہے, نظام کو بچانا ہے, سسٹم کو بچانا ہے. لیکن جو نئی لیڈرشپ ہے وہ سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے چین پر بڑھتا انحصار ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مشکل حالات میں چین کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا اور ہماری چین کے ساتھ توقعات کا بڑھنا, اسپیشلی سی پیک کے معاملے پر. ایاسب, کیا چین پر انحصار کر کے ہم معاشی استحکام تک پہنچ پائیں گے؟ ایک دو گزارشات کرنی ہے ضمن میں. ہمارا ذہن جو ہے بڑا ایک ڈپینڈنسی والا ذہن ہے. ہم دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں اور ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے امریکی بیساکھیاں تھیں, ہمارے 75 سالہ تاریخ میں زیادہ حصہ جو ہے ہم ان پہ انحصار کرتے رہے, گلے شکوے امریکہ سے کرتے. اور اب جو ہے ہم نے بیساکھیاں جو ہیں وہ چینی مارکہ ہم نے ڈھونڈ لی ہیں. چائنا سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں. چیئرمین ماؤ, پریمیئر یوون لائی کے زمانے سے ہمارے آ رہے ہیں. وہ جو تھے وہ جنریشن چائنیز کا اور تھا, لانگ مارچ والا جنریشن تھا. ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے جو ہماری قربت ہوئی؟ کیا ہم نے کوئی وہ محنت کا جو ایتھک ہے, ورک ایتھک کوئی ہم نے سیکھ لیا, اسپرٹ آف سیکریفائس سیکھ لی, کچھ ہم نے لانگ مارچ کی تاریخ سے کچھ ہم نے سبق سیکھے؟ ہم تو بس یہ کبھی ایک ڈیپینڈنسی, کوئی ہمیں یہ لون دے دے. سی پیک سے کیا ہوا ہے؟ سڑکیں بنی ہیں, پاور ہاؤسز بنے ہیں, اس سے ترقی آ گئی ہے. جب سے سی پیک شروع ہوا ہے ہمارا کوئی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. ہمارا جو ایک آؤٹ لک آن لائف ہوتی ہے, ایک وہ جو ہماری پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ ہم نے ریزننگ, ریشنلزم, اسپرٹ آف انکوائری, سائنس, ٹیکنالوجی, ریسرچ, اس کی طرف ہم گئے ہیں. چین کا جو پورا آؤٹ لک آن لائف ہے بالکل مختلف ہے اور ایک اسلامی طرز جو ایک سیاست یا زندگی ہے اس میں فٹ نہیں ہوتا. اور اگر کسی کو شک ہو تو ہمارے پڑوس میں سنجیانگ ہے, وہاں جا کے حالات دیکھ لیں, ان کا آؤٹ لک. ہم نے کیا ان سے سیکھا ہے؟ اور یہ جو ہے کہ سی پیک آئے گا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لاہور میں 2 پروجیکٹس بنے ہیں, خاص طور پہ جو اورنج لائن ٹرین, اس سے کیا ترقی ہوئی ہے؟ بھائی آؤٹ لک اپنی چینج کریں, محنت کا جو ایک تصور ہے وہ پیدا کریں. یہ آ کے چائنا نے ہمیں بتانا ہے کہ جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان کو کاروبار کے دھندے میں نہیں پڑنا چاہیے, ان کو جو ان کا کام نہیں ہے اس میں پڑنا چاہیے. پیپلز لبریشن آرمی ایسے کرتی ہے. یہ ہمیں چائنا آ کے بتائے گا کہ آپ ملٹری ٹریننگ کے لیے وہاں امریکہ کیوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایاسب کہہ رہے ہیں خود پر انحصار کم اور چین پر انحصار زیادہ, چین سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا. کیا سلمان صاحب یہ درست ہے, ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟
دیکھیں یہ بات تو انہوں نے درست کہی ہے کہ جی اگر چین ہمارا دوست ہے تو پھر چین کے اندر ہونے والا جو ترقی اور خوشحالی کا عمل ہے، وہاں پر آنے والا جو صنعتی انقلاب ہے، ہمیں اسے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ Exactly. اور جہاں تک چین کی دوستی کا سوال ہے، یہ محبت اور نفرت جو ہوتی ہے نا، یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے کہ اگر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے مشکل صورتحال میں، تو آپ ذرا ماضی کے اندر جائیں، پاکستان بھی چین کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پاکستان کا یہ اعزاز ہے، پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا تھا۔ چین کی ایک بین الاقوامی حیثیت بنانے میں پاکستان کا بھی رول ہے، اور اصل میں ہم نے سارا انحصار کیا ہوا تھا 7 سمندر پار، اس لیے کہ وہاں سے ڈکٹیشن آتی تھی، وہاں کی ٹیلی فون کال میں ہم دہشت گردی کی جنگ میں اپنے آپ کو بھی جھونک لیتے تھے، ملک کو بھی جھونک لیتے تھے، نقصان بھی برداشت کر لیتے تھے، اور حال کیا تھا کہ جن کی خاطر ہم دہشت گردی کی آگ میں جھونکے گئے، جنہوں نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے، اور ان کا بحری بیڑا کبھی نہیں پہنچا۔ دیکھیں دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل صورتحال میں کام آئے، اور چین نے ساتھ کھڑا ہوا ہے آج کے کرائسس میں۔ دیکھیں کرائسس کیوں کر پیدا ہوا، اس کی وجوہات اور ہے، لیکن مشکل صورتحال تھی۔ میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ جی وہ IMF نے بعد میں آپ کو یہ لون کیوں دیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بجٹ نہیں بنا سکیں گے، یہ سرنڈر کر دیں گے۔ کچھ شرائط تھی جن کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن بات ہے کہ اگر ہم نے آگے کی طرف جانا ہے، بات وہ یہ جو کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، آپ کو اپنے آپ پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ کے پاس اچھے ذہن موجود ہیں، آپ کے پاس اچھے ماہرین بھی ہیں، آپ کے پاس اچھے عوامل بھی ہیں، آپ کے پاس اچھا موسم بھی ہے، آپ کی بدنیتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بات ہے کہ اگر آپ کی نیت ہی درست نہیں، اور نیت یہ ہے کہ جی جہاں سے جو ملے تین ہر لے کے آتے ہیں کہ ہر کولو منگو، ہر ویلے منگو، اور ہر چیز منگو، تو جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں جا سکتے۔ البتہ چین کی دوستی ہمارے لیے بھی اعزاز ہے اور ان کے لیے بھی اعزاز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں گی، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، چین پر انحصار کی ہم بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا چین کی طرف دیکھنا کیا ہماری معیشت کے لیے درست ہے؟ دیکھیے چین سے پاکستان کی جو دوستی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہم رہی ہے، چین کے لیے بھی ہے، اس کے فیکٹر یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے ٹائم کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ 1962 سے ہمارے تعلقات میں تبدیلی آئی ہے۔ 1966 سے آپ کو انہوں نے ویپن سپلائی شروع کی ہے، آپ کی ڈیفنس انڈسٹری کو بنانے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، تو یہ پاکستان کو لیے بڑا اہم ہے، اور یہ دوستی چلے گی۔ سی پیک کے علاوہ اگرچہ سی پیک کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 2013-23، اور جو آپ پاکستان کے جو لیڈران تھے 13, 14, 15 کے بیان، یہی گورنمنٹ تھی 13, 14, 15 کے، بلکہ اسی کے بیان پڑھیں اپنے احسن صاحب کے جو ہیں، تو 13, 14, 15 میں جو ٹارگٹ فٹ کیے تھے وہ اب 10 سال میں مکمل نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اچھا کام ہوا ہے۔ جو کمی ہے، جو خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف ڈیپینڈنس پہ بلیو کرتے ہیں، چاہے امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں، چائنا پہ ڈیپینڈ کریں، ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے عادی نہیں رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے پاکستان کی، کہنا چاہیے انٹرنیشنل اپروچ میں، کہ کوئی ایسا سہارا مل جائے جو ہمیں سنبھال کے رکھے، ہم پہ چھتری تانے رکھے اقتصادیات کی۔ چین سے تعلقات قائم رکھیں، بڑا سیاست، بین الاقوامی سیاست کے لیے ضروری ہے، یہ فیوچر کی پاور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، چین سے سبق لے کر جب تک پاکستان کی اقتصادیات اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، چین کی مدد جو ہے وہ ہمارا زیادہ بہتری نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود انحصاری پر زیادہ توجہ دی جائے۔ صاحب آپ کی نظر میں چین سے توقعات وابستہ کرنا کس حد تک فائدہ مند ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں ایک تو چین، ہمیں جو چینی ماڈل ہے وہ خود انحصاری پہ مبنی ماڈل ہے، اور چین جن ممالک خصوصاً پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہے وہ ہمیں بھی خود انحصاری کا درس دیتا ہے، اور ہمیں خود کہتا ہے کہ آپ اپنے اکنامک زون ڈیولپ کریں، آپ اپنی جو ہے آمدن بڑھائیں، اس کے لیے آپ کی وہ مدد کر رہے۔ چین دیکھیں آپ کو ایک رستہ ترقی کا دکھا رہا ہے، رستہ نہیں بلکہ شاہراہ دکھا رہا ہے پورا۔ اب یہ سی پیک کا پروجیکٹ صرف سی پیک ایک پروجیکٹ نہیں ہے، اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے
کہ کن وجوہات پہ اس 10 سالوں میں یہ جو 4 سال کا وقفہ آیا ہے یہ کیوں آیا تھا اور کس کی وجہ سے آیا تھا. وہ تو احسن اقبال صاحب چین نے جن کو سی پیک کا ہیرو قرار دیا ہے, یہ حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا کہ چین نہیں چاہتا کہ ایک سیاسی رہنما واپس آئے, ورنہ سی پیک اور اس سے جڑی ہوئی باقی پروجیکٹیں جو ہے دوبارہ تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. جو کاشغر اور گوادر کا جو پروپوزڈ ایک پروجیکٹ ہے, صرف اس کی ورتھ جو ہے $40 ارب سے زیادہ ہے. یہ تقریباً 17 ارب کا آپ کا سی پیک کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اور انڈائریکٹ اس کے علاوہ ہے, اس کے جو اور فوائد ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور ایک بات چینی حکومت کے ساتھ ساتھ جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے, ان کی 28 جولائی کا اعلامیہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس خطے کے ایک ملک کا ذکر کیا گیا ہے اس کانگریس کے پورے اعلامیہ میں, جس کا ذکر موجود ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور معاشی اور جو اقتصادی تعاون ہے اس کو مزید فروغ دیا جائے گا. تو چین کے اپنے بھی ظاہر مقاصد ہوں گے, لیکن چین کے یہی ایک سب سے بڑا اچھا سبق یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم خود انحصاری اختیار کریں. اور خود انحصاری ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اب اگلے ہفتے حاضر ہوں گے, اور آنے والا وقت اور آنے والے دن کس پر بھاری پڑ سکتے ہیں اور سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. بڑا اہم ہفتہ ہے آنے والا بھی. 12 جولائی سے توشہ خانہ کے حوالے سے کیس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے. اس پر ڈسکشن ہوگی آئندہ ہفتے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.